بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج ہم حدیث نمبر 33 کو پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 33 میں تمام مخلوق خدا کو اپنا مانگے، تمام مخلوق خدا کو اپنا مانے۔ یہاں پر تھوڑے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو سخت ہے، آپ کو اس لیے اچھے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں کہ تمام مخلوق خدا کو اپنا سمجھے، کنبہ یعنی اپنا سمجھے۔ الخلق غیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی غیالہ۔ الخلق غیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی غیالہ۔ ترجمہ: تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، یعنی اللہ کو اپنا خاندان سمجھے۔ پس اللہ کے نزدیک مخلوق میں بہترین شخص وہ ہے جو اللہ کے کنبہ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تشریح میں کچھ ایسا کہا جا رہا ہے کہ اسلام کی عجیب تعلیم ہے کہ تمام مخلوق کو ایک ہی خاندان فرمایا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح آدمی اپنے خاندان والوں کے ساتھ ہمدردی اور شفقت کے ساتھ پیش آتا ہے اور ان کو اپنا سمجھتا ہے، تو اسی طرح اس کو چاہیے کہ تمام مخلوق خدا کو اپنا ہی سمجھے۔ جب اسلام کی یہ تعلیم زندہ ہوگی تو پھر تمام انسان آپس میں بھرپور محنت والی زندگی گزاریں گے۔ اس وجہ سے یہاں تک تو سمجھ لیے ہوں گے آپ۔ اس وجہ سے ایک حدیث میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تمام مسلمان ایک آدمی کے مانند ہے۔ اگر اس کی آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو تمام جسم بے چین ہو جاتا ہے، جب اس کے سر میں درد ہوتا ہے تو تمام جسم اس کے درد کو محسوس کرتا ہے۔ جب آدمی سب کو اپنا سمجھے گا اور سب کے دکھ درد میں شریک ہوگا تو اس سے آپس میں الفت و محبت پیدا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنے رحمت خاصہ نازل فرمائیں گے۔ یہ دوسرا شعر ہے لیکن شعر نہیں پڑھیں گے، یہاں تک ہی ٹھیک تھا۔ بھائی دوستو، یہ ملک میں جو بھی چل رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک فرمائے۔ یہ ہماری ہی اعمال کے بدولت ہے۔ ہمارا اعمال ٹھیک ہوگا تو یہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آل پہ کر دیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔